آپ نے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ ریئل جوز آباد ہیں, ریئل جوز, لیکن there is a clear differentiation between Zionist and a Jew. جو ویسٹ میں, جو یورپ میں, جو یو ایس اے میں جوز رہ رہے ہیں, they don't even recognize the state of Israel, and they say that it's not allowed to be settled in a certain place for all the Jews. آپ کہیں پہ settle نہیں ہو سکتے. ان کو ہم جوز کہتے ہیں. they claim themselves to be real Jews. ان کو Zionist کہتے ہیں. ذرا ان کے بیچ میں آپ ڈیفینیشن کر دیں گے, what is a Jew and what is a Zionist? دیکھیں, ایک تو لاسٹ سروے جو ہوا ہے نا, ایک انٹرسٹنگ کی بک ہے ہولوکاسٹ انڈسٹری, اس میں اس نے سروے میں اسٹیٹس بھی بتائے ہیں. لیس دین 8% ایسے جوز ہیں, لیس دین 8%. آف کورس ہی سیڈ کہ بڑھ رہے ہیں, مگر ابھی تک 8% ہی ہے جس نے پاکستان میں اہل تشیع ہیں, سمجھ لیں. بس اسی طرح دنیا میں جو جوز ہیں جو کہ they do not support the state of Israel, they just support the cause of the Torah. اپنے آپ کو جوز تو کہہ دیتے ہیں مگر اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو باقی, اور زائنزم اپنے آپ کو زائنسٹ نہیں کہلواتے. لیس دین 8%, 8% سے بھی کم ہے. سو وی کینٹ ریلی بٹ جو زائنزم ہے نا, زائنسٹ جوز, ان کی صرف 80 لاکھ کی تعداد جو ہے نا وہ دنیا میں وہ اسرائیل پہنچ سکی ہے. باقی کے لوگ وہی کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے, ہم نہیں کر رہے, کہ وہ اس اسٹیٹ کو فائنینشیل ایڈ دیتے ہیں جیسے, اور وہ اپنے قربانیاں کرتے ہیں. جیسے صحابہ اسلام کے لیے قربانی کرتے تھے, ان کے یہودی آج کل اپنے اس اسرائیل کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اپنے اتنے پیٹ کاٹ کے ادھر بھیجتے ہیں. وہ بے شک بلینئر ہوں مگر موسٹ آف دیئر انکم ان اے ویری سائزبل انکم گوز ٹو اسرائیل, which is excellent as far as a Jew is concerned. وہ اپنا, میں نے کہا نا, قرآن میں جو یہودی ہیں وہ قرآن کے یہودی ابھی بھی وہی یہودی ہیں. قرآن کے جو مسلمان ہیں نا وہ مسلمان اب مسلمان نہیں. That's the only problem. اب میں آپ کو ویسے زائنزم کی ڈیفینیشن دے دوں کہ مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ what is Zionism. جب حضرت موسیٰ کوئی طور پہ ہی تھے نا, یہ توریت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, میں آپ کو تالمود کوٹ کر رہا ہوں اس وقت. تو موسیٰ جب نیچے آئے نا تو نیچے انہوں نے ایک وہی گولڈن کیف بنایا تھا, اس کیف کو مندر میں رکھنے کی کوشش کی تھی. آلٹر تھا, آلٹر کے پیچھے دیواریں بھی لگا دی. حضرت موسیٰ نے آگے سب سے پہلے یہ توڑا کہ یہ کیا کیا ہے, یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے, اور اس کو ٹیبرنیکل کی ڈسٹرکشن آف دا ٹیبرنیکل کہتے ہیں. یہ جو کلاسیکل جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے یہ دیواریں نہیں کریٹ کرنی. دس از ناٹ دا اسرا آف دا ایریا, دس از دا اسرا آف دا ہیومن ٹل دا قیامہ. آخری قیامت کے بچے تک کی ہدایت تمہیں دی ہے, یہ تم نے کنفائن نہ کر لینا اپنے آپ کو, کوئی ملک نہیں بنانا تم نے. سو یہ اس فلسفی کے اوپر ہے. اور میں ڈیٹرانومی کوٹ کر رہا ہوں اس وقت آپ کو. اور جو باقی کے جوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو چونکہ بورن نیشنل ہے اسرائیل کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹ پرومس کی ہے جرمیہ میں, آئزیہ میں, ان کی ہر کتاب کے اندر جو اسرائیل کا وعدہ ہے نا, بک آف آئزیہ تو بھری پڑی ہے, جس کی بنا کے اوپر یہ سب کے سب استدلال ہوتے ہیں. ان کے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اسرائیل کی اسٹیٹ میں تمہیں خود گفٹ دوں گا, یہ پرومس لینڈ ہے تمہارا. اب رہی بات کہ وہ پھر کس بیس پہ ہے, وہ تو ایک لمبی تفصیل ہے. بہرحال ان کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ یہ پرومس لینڈ جو ہے نا, جیسے ہی وہ پرومس لینڈ کرتے ہیں اور آف اے سڈن اس کی بنا کے اوپر جو ان کے لیفٹ اینڈ رائٹ جوز ہیں وہ کمبائن ہو جاتے ہیں کہ ہاں یس وی نیڈ اے لینڈ, بیکاز جو لیفٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یار توریت میں لکھا ہے, نہیں لکھا تو چھوڑو, وہ ہمارے مسلمانوں کی طرح ہے, قرآن میں لکھا نہیں لکھا تھی خیر ہے. سینس کیا کہتی ہے, تو سینس یہ کہتی ہے ان کی کہ ہاں ہمیں بھی ایک جگہ چاہیے جہاں پہ ہم محفوظ رہ سکیں, کیونکہ ہمیں ہر قوم ہی مارتی آئی ہے. پچھلے 3000 سال سے جوتیاں ہی پڑی ہمیں, ہر 200 سال بعد ہمارے بچے مارنے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ہٹلر سے پہلے کوئی اور تھا, اس سے پہلے کوئی اور تھا, اس سے پہلے کوئی اور تھا. مطلب ایزابیلا نے مارا اسپین میں ان کو, ہٹلر نے مارا جرمنی میں ان کو, پھر ان کو رومنز نے مارا جب یہ حضرت عزیر کے دور میں, پھر اس کے بعد گریکس نے مارا, پھر مسلمانوں نے مارا. I mean you name it, ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی مار پڑتی رہتی ہے. سو they know کہ ان کی پروٹیکشن جو ہے نا ایک خاص جگہ پہ ہو جانا ضروری ہے. اس لیے انہوں نے بیلفور اگریمنٹ کے اندر کلاس ڈلوائی. اس کے بعد جب یہ بیلفور اگریمنٹ ابھی سائن نہیں ہوا تھا تو جوز کی مائگریشن موومنٹ کی کیمپین شروع کر دی تھی انہوں نے. اس وقت 3 لاکھ جوز پورے کے پورے دنیا سے یہ لے کے آ سکے تھے. 3 لاکھ جوز کے بعد پھر دوبارہ سے مائگریشن ہوئی. انہوں نے پھر دوبارہ سے ری انفورس کیا, فنڈنگ کروائی, جوز کو واپس کیوں جا رہے ہو, ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں. مگر انہوں نے کہا ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں آ رہی, تو مسلمان اور کرسچن ہیں, اور کرسچن تو تھوڑے سے, مسلمانوں کا لینڈ ہے, ہم تو دے ہیٹ اس. اس کے بعد پھر انہوں نے پولینڈ سے موومنٹ شروع کی, پھر تھیوڈور ہرٹزل کی موومنٹ
آگ پکڑ گئی اس دوران، پھر ورلڈ وار 2 چل رہی تھی، اس دوران پھر دوبارہ سے انہوں نے ایک 1 ملین مارچ کیا. 1 ملین مارچ واقعی سکسیسفل ہوا اور پھر 1 ملین جوز ادھر آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ 1 ملین سے اب وہ 8 ملین ہو گئے. وہ 8 ملین کے لیے پورا کرنے کے لیے انہوں نے پھر پراپر فائنینسنگ کی، اور باقاعدہ جس طرح وہ آسیہ مسیح کو نہیں ہالینڈ میں گھر ملا ہوا، بالکل اس طریقے سے جوز کو اسرائیل میں گھر کی جو بھی ریکوزیشن کی جاتی ہے، اوقاف کا محکمہ جو ان کا، وہ وہاں سے پھر بلائے گئے. اور پھر چونکہ انہوں نے جگہ ان کے قبضے میں تھی، 1967 کی وار میں انہوں نے پورا فلسطین مار لیا تھا، تو یہ ایسٹ بینک کے قریب اور اکراس دا سدرن بارڈرز آف ٹیل اویو انہوں نے مسلمانوں کی جگہیں پکڑ لیں زبردستی، اور وہاں پہ انہوں نے کینٹونمنٹس کریٹ کر دیں. اور وہ پہلے کنٹینر ہاؤسز ہوتے تھے، بعد میں پھر وہ پکے گھر بن گئے. اب تو باقاعدہ مطلب کیا ڈی ایچ اے اور بیریا ٹاؤن دیکھیں گے آپ دیکھیں ذرا ان کی کنسٹرکشن کس طرح سے کی ہے انہوں نے. مطلب 20 سٹوری اپارٹمنٹس ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ جگہ کو یوز نہیں کر رہا تھا، ہم نے اس لیے بنا لی. دس از لٹرلی وٹ دے سے، یہ یوز میں نہیں تھی اس لیے بنا لی. تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے مردم شماری کی تو پتہ چلا کہ 60 لاکھ یہودی ہو چکے ہیں، 35 لاکھ تو خالی اس کو کہتے ہیں آکوپائڈ ٹیریٹری کے اندر آ گئے. پھر لڑائیاں چلی یو این کے اندر، پھر انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو، آپ اتنے بندے آ چکے ہیں تو لینڈ سواپ کر لو. لینڈ سواپ کرنے پھر کیمپ ڈیوڈ پہنچے، پھر نکسن نے پہلے کرایا، بعد میں پھر جمی کارٹر نے کرایا، سب فیل ہو گئے. پھر اینڈ میں پھر کلنٹن نے ایک تھوڑا سا معاہدہ کرایا کہ لینڈ سواپ کریں گے. اور جو بھی پرانی ٹیبا ایکارڈز کہتے ہیں 1967 میں جو وار ہوئی ہے، وہ جگہ تم واپس کر دو، اور یہ والی جگہوں کے اوپر ہم جو ہے نا، جو ہم نے تمہاری جگہ مار لی ہوئی ہے، اس کی جگہ ہم تمہیں اور جگہیں دے دیتے ہیں. لینڈ سواپ اسے کہتے ہیں. فلسطینیوں نے کہا نہیں جی پیپل سواپ کریں، لینڈ سواپ کیا کر رہے ہیں؟ جو بندے آپ نے گھسا لیے ہیں اور ہمارے بندے نکال دیے، ریفیوجی کیمپس میں ایجپٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، موراکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو واپس بلائیں اور پیپل سواپ کریں. اور اس کی بیس کے اوپر ان کا ڈیڈ لاک پڑا ہوا ہے. اور جو پچھلے 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا لڑائیاں چل رہی 67 کے بعد سے. اچھا پھر یہ جو میں کو بس ایک لائن میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسکلی زائنزم از جسٹ لائک اے دو قومی نظریہ موومنٹ آف پاکستان. لٹرلی اس کو اسی طرح سمجھیں آپ، تاکہ آپ کی سائیکالوجی کریٹ ہو کہ انہوں نے موومنٹ شروع کی. اب دو قومی نظریہ محمد علی جناح کا تھا، وہ اپوزٹ سائیکل کا تھا کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر ہی پلیز ہمیں ہمارا ملک بنا دیں. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں دلی میں اور بامبے میں اور کرناٹکا میں اور کلکتہ میں جگہ دے دیں کیونکہ یہ جگہ ہمیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تو کامن سینس کی بات ہے. دنیا پوری نے ہمیں آ کے پکڑ لینا تھا کہ بھائی تمہارے قرآن میں لکھا ہو سکے، مطلب نہیں کہ ہم پوری دنیا کو نکال دیں گے تمہارے پیچھے. مگر انہوں نے یہی کیا، لٹرلی یہی کیا، اور میس موومنٹ ہوئی اور زبردستی گھروں سے نکالا گیا، یہاں تک کہ ٹارچر سیل کھول دیے گئے تھے لٹرلی. اور پھر فلسطین جب بھاگے، اس ریفیوجی کرائسس کے لیے پچھلے 30 سال سے لڑائی چل رہی ہے ان کی 67 کے بعد سے. اب زائنزم از ٹیکنیکلی دو قومی نظریہ کہ جوز ایک قوم ہے اور باقی کی دنیا ایک قوم ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی جوز اینڈ مسلمز نہیں بولتے وہ لوگ، وہ ہمیشہ جوز اینڈ عربز بولتے ہیں. جوز اینڈ عربز، they never say Jews and Muslims. Why do they say Jews and Arabs? Because they technically don't recognize anything other than Jews. کہ بھائی Jews اس کے علاوہ جو کچھ بھی لوکل ہیں وہ سب کے سب عرب. ورنہ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان اور فلسطینی، مسلمان اور ترکش، ہم ہمیشہ بولتے ہیں مسلمان یا ہندو، مسلمان یا کرسچن، یہ بولتے ہیں Jews and Arabs. So this is مطلب پیسے اتنے فائنینس ہوئے تھے کہ موراکن جوز کو حبشیوں کو بھی بلایا گیا تھا کہ ہم تمہیں یہاں پہ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، آ کے فائنینس کرو تم لوگ. اور یہ جارڈن میں اور عراق میں عراقی جوز لوئسٹ کاسٹ جوز نا، ان کو کیونکہ عربین جوز تھے تو ان کو بلایا گیا کہ تم آؤ. اور ابھی تک عراقی جوز لڑائی کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈاؤن کاسٹ کرتے ہو. اور وہ جو افریقن جوز تھے ان کی تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے، بیچارے ویسے ہی کالے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم کیسے جوز ہو سکتے کیونکہ وہ کانورٹس ہیں، کیونکہ یہودی تو ماں کی طرف سے آتا ہے، وہ تو لینیج ہے بنی اسرائیل کی، تو حبشی تو بنی اسرائیل میں نہیں آ سکتا نا. سو دے آر 5 ڈفرنٹ کیٹیگری، جس طرح پاکستان میں بھی ہے نا فرقے بنے ہوئے، اس طرح ادھر بھی فرقے بنے ہوئے. تو جو ان کے علماء کرام ہیں جو اشکنازی جوز ہیں، جو کہ آئی ڈی ایف میں بھی نہیں جاتے، جو آرمی میں بھی نہیں جاتے، وہ بیسکلی دے سیٹ دا ٹون کہ کہاں پہ کون سا. اور انہیں کو خوش کرنے کے لیے عوام چونکہ ان سے سنتی ہے، اور تو گورنمنٹ اس وقت تو حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا لیفٹسٹ اور لبرل ہے اس وقت بینجامن نتنیاہو، مگر یہ ان کا بائن لینا ضروری ہے. جس طرح پاکستان میں نہیں ہوتا عمران خان اور نواز شریف علماء کی کونسل سے کانفیڈنس میں لینا ہے، مشرف نے بھی کرنا وہی ہے کہ جو اس کے اپنے دین میں، مگر بس سیاسی طور پہ اس کو اکٹھا کر لیا. تو بینجامن نتنیاہو کو اس لیے اشکنازی جوز گالیاں دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ تو رعایت کے خلاف کافی سارے کام کر جاتا ہے.
even though ووٹ لینے کے لیے وہ جو سینٹیمنٹ کو تو کھیلے گا وہ, اور وہ جوش حرکتیں تو کرے گا. سو اتنا تو وہ جو ہے. So it's a proper political movement is Zionism. This is not a religious movement. It's a political movement. Just like Do Qawmi Nazariya was a religious movement, but had a political spin. They have a political movement which has a religious spin. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. Israel was a Zionism. Israel, the state of Israel, which they call, is a political state with a religious agenda. Pakistan is a religious state with a political agenda. یہ شروع میں ایسے بنے تھے, دونوں ایک ہی سال میں بنے نا, ایک ہی سائیکل چل رہا تھا دونوں طرف. سو یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے. اب پاکستان میں بھی علماء کرام ایسے آپ کو ملیں گے جو اس وقت کے تھے. ایون مودودی صاحب بھی تھے جو کہ یونینسٹ پارٹی میں تھے کہ پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں, اسلام میں یہ ملک شلک بنانا نہیں ہے. بالکل اس طریقے سے وہاں کے کلاسیکل جو ہے نا اسکالرز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک شلک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں, ہمارا دین جو ہے وہ دنیا کے لیے آیا, پوری دنیا ہماری مسجد ہے, جہاں پہ بھی پیٹریٹزم اور نیشنلزم نہیں ہے اسلام میں, تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. سو دس از دا آنسر ٹو یور جنرل کوشچن جس آپ کو پتہ ہونا چاہیے.